ناظرین، نظر کے کمزور ہونے کی دو بڑی قسمیں ہیں جن میں قریب نظری اور بعید نظری شامل ہیں۔ قریب نظری میں نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ بعید نظری میں دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان دونوں اقسام کا ذکر، ان کے اسباب اور علاج الگ الگ بیان کریں گے۔ قریب نظری، اس مرض میں دور کی چیزیں تو صاف اور شفاف دکھائی دیتی ہیں، جبکہ قریب کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی۔ بظاہر تو اس مرض میں آنکھ کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، لیکن آئی گلاس سے دیکھنے پر ڈیلے کا رخ آمنے اور سامنے کے رخ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گرم خشک اغذیہ کھانے سے دماغ میں تخدیر ہو جاتی ہے، جس سے دماغ سے اس کے متعلقات کو مناسب غذا نہیں ملتی ہے اور یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس مرض کے اسباب میں کم روشنی میں لکھنا پڑھنا، بہت زیادہ باریک نظر والا کام کرنا اور مسلسل کرنا، مناسب ورزش اور سیر سے کوتاہی برتنا، ردی قسم کی غذاؤں کا استعمال کرنا، غربت کی وجہ سے صحت افزا غذا میسر نہ ہونا اور فاسٹ فوڈز کا کثرت استعمال قریب نظری کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، قریب نظری کے علاج کے لیے سب سے پہلے ماہر امراض چشم سے نظر چیک کروا کر اس کے مطابق اینک لگوائیں۔ اس کے علاوہ کرشی یا اجمل اشرف کی اطریفل کشنیز لے لیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ایک گلاس نیم گرم دودھ لیں، اس میں ایک چمچ بادام روغن ڈال کر شہد سے میٹھا کر کے دن میں ایک بار ضرور پلائیں۔ 15 دن تک مسلسل استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں کدو، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلجم سفید اور مغز بکرا کھلائیں۔ مغز بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح تھوڑی سی کشمش ملا کر کھائیں۔ اگر قبض ہو تو گلقند دودھ میں جوش دے کر پلائیں۔ اس کے علاوہ کاجو، دودھ، کھجور، خمیرہ بادام، ہریرہ بادام، پھلوں میں انگور، پپیتا، انار شیریں، میٹھا، گرما، امرود اور خربوزہ کھلائیں۔ اس کے علاوہ دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء کا استعمال کثرت سے کرائیں۔ بعید نظری، ناظرین، اس مرض میں دور کی چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں، لیکن مریض قریب کی چیزیں صحیح دیکھ لیتا ہے۔ روشنی کی متوازی شعاعیں طبقہ شبکیہ کے پیچھے جا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ ڈیلے کا قطر آمنے سامنے کے رخ پر بڑھ جاتا ہے، جس سے دور کی چیزیں دھند میں لپٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ اس مرض کے اسباب میں دماغ میں غلیظ ریا کا جمع ہو جانا، مسلسل قبض رہنا، نقص تغذیہ اور عمر رسیدہ ہونا اس مرض کے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ علاج کے لیے گلقند 5 گرام، روغن بادام 1 چمچ، آدھا کلو دودھ میں جوش دے کر نیم گرم پلائیں۔ اس کے علاوہ زود ہضم غذا کا استعمال کرائیں، قبض نہ ہونے دیں۔ شہد اور مغز بادام کا مسلسل استعمال رکھیں۔ غذاؤں میں مکھن بادام، ہریرہ بادام، بند، رس، ڈبل روٹی، دودھ خمیرہ گاؤزبان، گجریلا، کھیر، ابلے ہوئے چاول، دلیا، سویاں دودھ والی، لسی میں پیڑے ڈال کر، دودھ جلیبی، سوجی کا حلوہ، چلغوزے اور اخروٹ استعمال کرانا بعید نظری میں مفید ہے۔ سبزیوں میں کدو، مولی، گاجر، بھنڈی توری، گھیا توری، شلجم سفید، پھلوں میں امرود، گرما، آم، چیکو، خوبانی اور انگور کھلانا مفید ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو دودھ، مکھن اور بلائی کا استعمال خوب کروائیں۔ اپنی آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ ورزشیں بھی بڑی مفید ہیں، جن میں صبح کے وقت سبزہ دیکھنا آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ صبح کے وقت 5 سے 15 منٹ تک سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرنا دماغ کی طرف دوران خون کو تیز کرتا ہے، جس سے بصارت تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صبح کسی کھلی جگہ پر جہاں شور شرابہ نہ ہو، آنکھوں کو کسی ایک مقام پر مرتکز کر دیں اور بالکل ذہن کو ڈھیلا چھوڑ کر پہلے 10 مرتبہ سر کو ہلائے بغیر نگاہیں دائیں طرف گھمائے، پھر بائیں طرف 10 مرتبہ گھمائے، اسی طرح 10 مرتبہ اوپر اور نیچے کی طرف بھی گھمائے۔
بعد میں آنکھیں بند کر کے سبز گنبد پر آنکھیں مرکوز کر دے اور دنیا سے کچھ لمحوں کے لیے لاتعلق ہو جائے تو 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کی یہ ورزش اعصاب اور بصارت کے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ۔